آمدم برسر مطلب۔ اب آتے ہیں اصل گفتگو کی طرف، حیاتی، مماتی اور شرارتی۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ حیاتی مماتی کی اصطلاح ہی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ کوئی فقہی، قانونی یا شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ البتہ شرارتی کی اصطلاح یا شرارتی کا لفظ بالکل درست ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کر ہوگی۔ حیاتی مماتی کی اصطلاح ایسی ہی ہے جیسے کورٹ میرج کی اصطلاح جو وکلاء استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لڑکی جاتی ہے گھر کی مرضی کے خلاف لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، سیدھی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، وہاں ان کو 2 گواہ مل جاتے ہیں، شاید کوئی مولوی صاحب بھی مل جاتے ہیں خفیہ نکاح کے، زیادہ پیسے لے کر نکاح پڑھانے والے، یا وکیل خود ہی پڑھا دیتا ہے۔ بہرحال کورٹ میرج کی اصطلاح تو حیاتی مماتی کی اصطلاح ایسی ہی ہے جیسے کورٹ میرج کی اصطلاح، جو کوئی قانونی اصطلاح نہیں ہے، جو کوئی قانونی ٹرم نہیں ہے۔ وکلاء نے اپنی سہولت اور اپنے مفاد کے لیے یہ لفظ گڑا ہے، کورٹ میرج۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کورٹ میرج کوئی قانونی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح حیاتی مماتی کا لفظ بھی کوئی فقہی شرعی اصطلاح نہیں ہے، فقہی کتب اس سے خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ حیاتی مماتی کا لفظ بھی اپنی سہولت اور مفاد کے لیے گھڑا گیا لفظ ہے۔ جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھانا تھا اور اس مسئلے کی بنیاد پر امت میں تفریق ڈالنی تھی، انہوں نے یہ بڑا اچھا لفظ گڑھ لیا، کورٹ میرج کی طرح کا ایک لفظ حیاتی مماتی۔ کورٹ میرج کی طرح قانونی فقہی اصطلاح نہ ہونے کے باوجود کورٹ میرج کی طرح حیاتی مماتی کی اصطلاح بھی مروج ہے۔ یعنی کورٹ میرج کوئی قانونی اصطلاح نہیں لیکن وکلاء میں مروج ہے۔ بالکل اسی طرح حیاتی مماتی کوئی فقہی قانونی اصطلاح نہیں لیکن علماء میں مروج ہے۔ اب ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنے پر، اصطلاح نہیں لیکن مروج ہے۔ اب حیاتی وہ ہے جو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا قائل ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اب اس بات کو۔ اب حیاتی وہ ہے جو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا قائل ہے، اور مماتی وہ ہے جو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی ممات کا، موت کا قائل ہے۔ اور اس آیت کو ذرا ذہن میں بھی رکھیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ومحیای یہ بالکل حیاتی کا، حیاتی یعنی میری زندگی، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ حیاتی جو حیات بعد الوفات کے قائل ہیں وہ اس حقیقت کے بھی معترف ہیں اور قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام پر موت آ چکی ہے، آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تبھی اور جبھی تو خلافت سمیت دیگر تمام امور امتیوں کے سپرد ہو چکے ہیں۔ نبی آپ ہیں، باقی جو نبوت کے علاوہ یہ دیگر امور ہیں وہ امتیوں کے سپرد ہو چکے ہیں، اس لیے تو خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اور اسی طرح مماتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل ہیں، وہ اس حقیقت کے بھی معترف اور قائل ہیں کہ نبی پر موت آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہونے کے بعد، ان کی دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد آپ کو پھر سے ایک نئی حیات اور زندگی من جانب اللہ عطا ہو چکی ہے، حاصل ہو چکی ہے، جو دنیا کی حیات جیسی حیات تو نہیں بلکہ دنیا کی حیات سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہے، اور ہر آن اعلیٰ سے اعلیٰ اور برتر سے برتر ہوتی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو حیاتی ہیں وہ مماتی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو مماتی ہیں وہ حیاتی بھی ہیں۔ دونوں طبقے موت کے بھی قائل ہیں، نبی علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں، کیونکہ
بقا تو صرف اللہ کو ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت، کیا مطلب آگے ترجمہ کریں؟ لوگ ترجمہ کرتے ہیں موت کا مزہ چکھا، یہ مزہ کہاں سے لائیں آپ؟ موت کو چکھا۔ یہ ہمارے استاد نے ایک دفعہ ہماری اصلاح کی تھی کہ بھائی اس کو ذرا ٹھیک پڑھ لیا کرو، اگر آپ نے لفظی ترجمہ اور بامحور ترجمہ دونوں کو سامنے رکھ کے کرنا ہے تو یار مزے کو سائڈ پہ کرو۔ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کو، ذائقۃ الموت، چکھنے والا ہے موت کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میں نے نقطہ بتا دیا، اپنے استاد کا بتایا ہوا یاد رکھیے گا۔ بہرحال جو حیاتی ہے وہ مماتی بھی ہیں، جو مماتی ہے وہ حیاتی بھی ہیں، دونوں طبقے موت کے بھی قائل ہیں اور موت کے بعد حیات کے بھی قائل ہیں۔ البتہ نبی علیہ السلام کی موت کے بعد، نبی علیہ السلام کی موت کے بعد والی حیات، زندگی کیسی ہے، کس قسم کی ہے، کیفیت کیا ہے، اس میں اختلاف رائے موجود ہے اہل علم کا۔ بس مماتی کہتے ہیں کہ آپ کی حیات دنیا کی سی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ دنیا کی حیات سے، دنیا کی زندگی سے اعلیٰ، افضل اور برتر برزخی زندگی ہے۔ حیاتی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دنیا کی سی ہے، لیکن وہ خالص دنیا کی سی نہیں کہتے، خالص دنیا کی حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے تو رویوں پر بحث کرنی نا، لیکن چونکہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ضروری تھی۔ اب حیاتی حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات دنیا کی سی ہے، اور ان کا جو ماخذ ہے برصغیر و پاک ہند میں سب سے بڑا، وہ المہند علی المفند کی عبارت ہے، حیاتہ دنیاویہ۔ میں کسی ایک طرف لڑکنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوں، لیکن ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ وہاں لفظ حیاتہ دنیاویہ، آپ کی حیات دنیاوی ہے، تو یہ دنیا کی سی کس چیز کا ترجمہ ہوا آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہیں گے جی کیا کہتے ہیں، مطلب یہی ہے، مراد یہی ہے، تعریفات کی دنیا میں مطلب یہی ہے، مراد ہی نہیں چلتا، تعریفات کی دنیا میں بات واضح کی جاتی ہے۔ واضح مطلب تو یہ کہ آپ کی حیات دنیا کی حیات ہے اس وقت بھی، وہ تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس کی تصحیح یا تغلیط مقصود نہیں ہے اس وقت۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اب بات ہو رہی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب اگر صرف حیاتی مماتی کے لفظ کو دیکھا جائے تو حیاتی اسے کہنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی صرف حیات کا قائل ہو، ممات کا قائل نہ ہو، آپ کی موت کا قائل نہ ہو۔ حالانکہ ایسا کوئی طبقہ اہل حق میں وجود ہی نہیں رکھتا جو نبی علیہ السلام کی موت اور ممات کا قائل نہ ہو کہ آپ پر موت نہیں آئی، ایسا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے۔ یعنی حیاتی کے لفظ کو دیکھا جائے تو پھر حیاتی اسے کہنا چاہیے جو صرف حیات کا قائل ہو، ممات کا قائل نہ ہو، حالانکہ ایسا کوئی طبقہ موجود نہیں۔ اسی طرح مماتی کے لفظ کو دیکھا جائے تو مماتی اسے کہنا چاہیے جو صرف نبی علیہ السلام کی موت اور ممات کا قائل ہو، حیات بعد الوفات کا قائل نہ ہو، حالانکہ اہل حق کے طبقے میں ایسا طبقہ بھی کوئی وجود نہیں، اپنا وجود نہیں رکھتا۔ البتہ ایک طبقہ ایسا ضرور موجود ہے جو دونوں طرف میں سے کسی ایک میں گھس کر دوسرے پر وار کرتا ہے، وٹے مارتا ہے، تکفیر اور ضلالت کے تیر برساتا ہے، دونوں میں تصادم کی راہ ہموار کرتا ہے، جنگ و جدل کی صورتحال برپا کرتا ہے۔ یہ در حقیقت نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے، بلکہ میرے والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہ شرارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس شرارتی طبقے کے متاثرین میں حیاتی بھی آ جاتے ہیں کچھ، مماتی بھی آ جاتے ہیں کچھ۔ یہ کچھ کا لفظ استعمال کر کے میں عزت رکھ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور دعا بھی کر رہا ہوں یہ کچھ ہوئیں اور کچھ بھی نہ رہیں۔ اس شرارتی طبقے کے متاثرین میں کچھ حیاتی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ کے لفظ سے میں نے فائدہ اٹھایا، بعض الناس ہے نا، بعض کا لفظ، تو بعض میں بہت بڑی تعداد بھی خیر آ جاتی ہے،
جانب آخر کو دیکھ کر، فی نفسہ ہی بہت بڑی تعداد آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یوں دونوں طبقے کے متاثرین اور متشددین میں جنگ و جدل کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ شرارتی طبقہ ان دونوں کو لڑاتا ہے، اور گاہے بگاہے یہ متاثرین اور متشددین اپنا اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں، فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مقدر کرتے بھی ہیں یار، کتنا چھپائیں ہم، خوشبو کے عنوان سے بدبو پھیلاتے رہتے ہیں، عیاذا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ